عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو تباع نفسه فمعتقها او موبقها رواہ مسلم۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے جو صحابی ہیں وہ حضرت الحارث ہیں، حارث بن عاصم الاشعری ہیں۔ اشعری جو قبیلہ تھا وہ مکہ کے یا مدینہ کے رہنے والے نہیں تھے، بلکہ وہ قحطانی قبیلہ تھا، اشعری قبیلہ تھا جو کہ یمن کے رہنے والے تھے۔ یہ جو اس کے بارے میں حضرت حارث بن عاصم تھے، یہ یمن سے تشریف لائے تھے، اور اس لیے ان کے بارے میں ایک قصہ مشہور ہے، وہ یہ ہے، دیکھیں آپ حضرات نے ایک اور صحابی ہیں ابو موسیٰ الاشعری، ان کے بارے میں آپ نے اکثر سنا ہوگا۔ ان کا قصہ کچھ اس طرح ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے یمن سے مکہ تشریف لائے تھے۔ پھر جب وہ مکہ پہنچ گئے، اس کے بعد پھر ان حضرات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا اور جنت اور پھر مسلمان ہو گئے۔ کچھ عرصے کے بعد پھر وہ اپنے قبیلے کی طرف، یمن کی طرف لوٹ گئے، لیکن راستے میں وہ کیونکہ وہ جا رہے تھے اس پر کشتی پر جا رہے تھے، لیکن راستے میں کچھ طوفان آیا سمندر کے اندر، تو وہ جو کشتی تھی وہ بجائے یمن کی طرف جانے میں وہ حبشہ کی طرف چلی گئی۔ وہاں پر ان حضرت ابو موسیٰ اور ان کے خاندان والوں کی ان صحابہ کے ساتھ ملاقات ہوئی جو کہ پہلی ہجرت فرما کر حبشہ کی طرف تشریف لے گئے تھے۔ تو وہاں پر رہنے کے بعد پھر وہ 7 ہجری میں جب غزوہ خیبر ہوا تھا، اس وقت یہ سارے کے سارے جو اشعری تھے وہ تشریف لائے تھے غزوہ خیبر کے موقع پر، جو کہ 7 ہجری میں مدینہ میں ہوا تھا۔ تو اس وقت سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا شروع ہوا، تو بہت کم وقت ملا ہے، اس لیے احادیث بھی بہت کم روایت ہیں۔ تو اس کشتی کے اندر حضرت حارث بن عاصم بھی تھے، اور 18 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا تھا۔ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الطہور، طہور کہتے ہیں پاکی کو، شطر کہتے ہیں آدھا، اور الایمان ایمان کو کہتے ہیں، کہ پاکی جو ہے وہ آدھا ایمان ہے۔ والحمد للہ، یہ لفظ، یہ جو ذکر کرنا ہے، تملأ المیزان، تملأ کہتے ہیں بر دینا، اور المیزان سے مراد وہ پیمانہ ہے وہ جس سے قیامت کے دن انسانوں کے اعمال تولے جائیں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ الحمدللہ جو ہے وہ اتنا بھاری ذکر ہے کہ اس میزان کو جس پر انسان کے اعمال تولے جائیں گے وہ اس کو بھر دیتا ہے۔ پھر آگے فرمایا وسبحان اللہ والحمد للہ، یہ دو کلمے جو ہیں یہ تملعانی بھر دیتے ہیں، او یا تملعو بھر دیتے ہیں۔ یہ تملعانی اور تملعو جو ہیں ان کا دونوں کا ایک ہی مطلب ہے، لیکن جس صحابی نے، جس راوی نے یہ حدیث کو روایت کیا ہے، اس کی کمال احتیاط دیکھیں کہ اس کو شک ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تملعانی فرمایا تھا یا تملعو فرمایا تھا، تو انہوں نے اسی شک کے ساتھ جو ہے دونوں الفاظ کو بیان کر دیا، حالانکہ دونوں میں سے کوئی بھی لفظ بیان کر دیتے تو معنی بالکل نہیں بدلنا تھا۔ تو یہ ہمارے محدثین کی، صحابہ کی، راویوں کی کمال احتیاط ہے ہم تک حدیث پہنچانے کی۔ تو سبحان اللہ والحمد للہ یہ کہنا بر دیتا ہے ما بین السماء والارض، جو زمین اور آسمان کے درمیان ہے۔ والصلاة نور، اور نماز پڑھنا روشنی ہے۔ والصدقۃ برہان، اور صدقہ دینا وہ دلیل ہے۔ والصبر، اور صبر کرنا ضیاء، روشنی ہے۔ والقرآن حجۃ لک، اور قرآن تمہارے لیے حجت ہے، او علیک، یا تم پر حجت ہے۔ کل الناس یغدو، ہر آدمی صبح کے وقت صبح کرتے ہیں، فباعع نفسہ، اور اپنے آپ کو بیچتا ہے، فمعتقها، یا تو پھر اپنے آپ کو چھڑا لیتا ہے، او موبقها، یا اپنے آپ کو پھنسا لیتا ہے۔ یہ اس حدیث کا لفظی ترجمہ ہے، میں اس کو دوبارہ کر دیتا ہوں، پھر ہم اس کے معنی کی طرف جائیں گے۔ الطہور شطر الایمان، پاکی جو ہے وہ آدھا ایمان ہے۔ والحمد للہ تملأ المیزان،
اور الحمدللہ کہنا یہ میزان کو بھر دیتا ہے. وسبحان اللہ والحمد للہ تملأانی، اور سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنا یہ بھر دیتا ہے ما بین السماء والارض، جو کہ زمین اور آسمان کے درمیان ہے. والصلاۃ نور، نماز پڑھنا روشنی ہے. والصدقۃ برہان، اور صدقہ دینا یہ دلیل ہے. والصبر ضیاء، اور صبر کرنا یہ بھی روشنی ہے. والقرآن حجۃ لک او علیک، اور قرآن تمہارے لیے حجت ہے یا تم پر حجت ہے. کل الناس یغدو فباعع نفسہ، تو ہر آدمی صبح کے وقت اپنے آپ کو بیچتا ہے. فمعتقها، یا تو پھر اپنے آپ کو بچا لیتا ہے. او موبقها، یا اس بیچنے کے نتیجے میں اپنے آپ کو ہلاک کر لیتا ہے. جی یہاں پر دیکھیں، اب اس کے ہم ترجمے کو دیکھتے ہیں اور معنی کو دیکھتے ہیں. سب سے پہلے دیکھیں طہور. طہور جو ہے وہ آدھا ایمان ہے. تو پھر باقی ایمان کیا ہے؟ دیکھیں طہور جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پاکی. اور پاکی جو ہے یہاں پر اس کی کوئی قسم بیان نہیں کی گئی ہے، اس لیے دونوں قسم کی پاکی مراد ہے. ایک ہے حصی جو ہے پاکی. حصی سے مراد وہ پاکی ہے جو انسان اپنے جسم کے اعضاء سے دور کرتا ہے، اپنے ہاتھوں سے، اپنے پاؤں سے، اپنے جسم سے دور کرتا ہے. اور معنوی پاکی وہ ہے کہ جو انسان اپنے دل کو اندر سے صاف کرتا ہے، اپنے خیالات کو صاف کرتا ہے، اپنی نیتوں کو، ارادوں کو، اپنے جذبات کو پاک رکھتا ہے. یہ طہور جو ہے وہ اسی دونوں کو شامل ہے. تو ایمان جو ہے وہ کچھ کام کرنے کو کہتے ہیں، اور کچھ کام چھوڑنے ہوتے ہیں. تو طہور کے اندر آپ نے وہ کام چھوڑ دیے، یعنی کہ آپ نے غلط چیزیں چھوڑ دیں، آپ نے حرام کو چھوڑ دیا، آپ نے غلط جذبات کو چھوڑ دیا، تو یہ آدھا ایمان ہو گیا. باقی جو ایمان ہے وہ اعمال کرنے کا نام ہے. وہ آپ نے کرنے ہیں، نماز پڑھنی ہے، ذکر کرنی ہے، تلاوت کرنی ہے. تو کچھ کام چھوڑنے ہیں، کچھ کام کرنے ہیں، تو دونوں کو ملا کر ایمان کہتے ہیں. تو یہاں پر چھوڑنے کو کہا جا رہا ہے کہ طہور یعنی کہ غلط باتوں کو اور جو خبیث چیزیں ہیں ان کو چھوڑنا، یہ آدھا ایمان ہے. پھر آگے ہے والحمد للہ تملأ المیزان، کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا، یہ جو ہے یہ اس پیمانے کو بھر دیتا ہے جس سے قیامت کے دن جو ہے انسان کے اعمال کو تولے جائیں گے. اور اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ قیامت کے دن ہم اس ترازو کو رکھیں گے. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی بھی انسان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اور اگر یعنی کہ رائی کے برابر کے مطابق بھی اس نے عمل کیا ہوگا تو ہم اس عمل کو سامنے لے کر آئیں گے. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم حساب کتاب کرنے کے لیے کافی ہیں. آگے ہے سبحان اللہ والحمد للہ. دیکھیں سبحان اللہ جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نفی کر رہے ہیں. سبحان اللہ یعنی کہ ہم نفی کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں اس کے اندر کسی قسم کا نقص نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ کے اندر کوئی بھی نقص والی صفات نہیں ہیں. یا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو مخلوق کے اندر، جو انسانیت اور مخلوق کے اندر صفات ہوتی ہیں وہ صفات اللہ تعالیٰ کی نہیں ہیں. جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، کہ اس پر توکل کرو جو کہ زندہ ہے، اس کو کبھی موت نہیں آتی. تو ہم بھی زندہ ہیں لیکن ہمیں موت آ جائے گی، تو یہ ہمارے اندر ایک نقص ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی جو حیات ہے وہ کامل حیات ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو موت نہیں آئے گی. اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک جگہ پر اور شاید فرماتے ہیں لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ انسان وہ بھی سوتا ہے، انسان سوتا ہے تو یہ اس کے لیے ایک نقص ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک جگہ پر اور ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، کہ ہم نے آسمان کو اور زمین کو اور جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان ہے ہم نے اس کو 6 دن کے اندر بنایا. وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اور ہمیں ذرا بھی تھکن محسوس نہیں ہوئی. تو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بڑی چیزیں بنائی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ وہ جو نقص والے صفات ہوتی ہیں، وہ عیوب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، کہ اللہ تعالیٰ کے جیسا کوئی نہیں ہے.
وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اور وہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے۔ تو جب آپ سبحان اللہ کہتے ہیں تو ان آیات کی آپ تائید کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں اس میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے۔ جو مخلوق کے اندر صفات ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات اتم درجے کی ہیں، مخلوق میں اقل درجے کی ہیں۔ اب یہاں پھر دیکھیں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ بر دیتا ہے ما بین السماء والارض، کہ جو زمین اور آسمان کے اندر ہے۔ اب یہاں پر یہ دیکھیں کہ میں نے سبحان اللہ اور الحمدللہ کہا، تو کیا میرے سر سے سیدھا آسمان تک کا جو درمیان کا جو ایریا ہے صرف یہ بھرے گا کہ پوری کائنات کا جو زمین و آسمان کا فاصلہ ہے وہ بھر جائے گا؟ تو اس سے دوسرا مطلب مراد ہے کہ ہر جگہ بھر جائے گی۔ وہ ایریا نہیں جو میرے سر سے لے کر سیدھا آسمان کی طرف نہیں، بلکہ پوری دنیا کا جو ایریا ہے زمین سے آسمان سے لے کر وہ اس کلمے سے بھر جائے گا۔ پھر آگے فرمایا وَالصَّلَاةُ نُورٌ، کہ نماز کیا ہے؟ وہ نور ہے، وہ دل کا نور ہے، وہ چہرے کا نور ہے، وہ قبر کے اندر نور ہے، حشر کے دن کے اندر نور ہے۔ کیونکہ جب ہم نماز کو اس کی حقیقت کے ساتھ پڑھتے ہیں، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایک ایسا سکون، ایک ایسا نور، ایک ایسی یعنی وجدانیت عطا فرماتے ہیں کہ انسان کے جسم کا حصہ حصہ جو ہے اس کو دیکھتا ہے اور اس سے لذت محسوس کرتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی جو ٹھنڈک ہے وہ نماز کے اندر ہے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والصدقات برہان، صدقہ کہتے ہیں کہ کسی محتاج آدمی کو مال دینا، کوئی چیز دینا، اس کی کوئی مدد کرنا اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ صدقہ کیا ہے؟ برہان، برہان کہتے ہیں دلیل، کہ صدقہ کیا ہے؟ وہ دلیل ہے۔ کس بات کی دلیل ہے؟ میرے اور آپ کے ایمان کی دلیل ہے کہ جب آدمی، کیونکہ مال تو آدمی کو بہت زیادہ محبوب ہوتا ہے اور وہ اسی کام پر خرچ کرتا ہے جو چیز اس کو محبوب ہوتی ہے، وہی چیز خریدے گا جو اس کو محبوب ہے۔ لیکن جب آدمی اپنے محبوب چیز کو، مال کو خرچ کرتا ہے غربا پر، مساکین پر، فقراء پر، اللہ تعالیٰ کی قرب کے لیے، تو یہ دلیل ہے کہ یہ آدمی ایمان والا ہے۔ پھر فرمایا وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ، کہ صبر بھی کیا ہے؟ روشنی ہے۔ پہلے فرمایا الصَّلَاةُ نُورٌ، کہ نماز بھی روشنی ہے، اور صبر ضیاء، اور ضیاء بھی نور کو کہتے ہیں۔ لیکن صلاۃ ایک اور طرح کی روشنی ہے، صبر جو ہے وہ ایک اور طرح کی روشنی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں روشنیوں کے لیے الگ الگ لفظ کا انتخاب فرمایا ہے۔ نور اس روشنی کو کہتے ہیں جس میں تپش نہیں ہوتی، اور ضیاء جو ہے اس روشنی کو کہتے ہیں جس کے اندر تپش ہوتی ہے۔ چونکہ صبر کرنا یہ بہت مشکل کام ہے، اور اس میں انسان بہت زیادہ تھکتا ہے اور بہت زیادہ جذباتی قربانی دینی پڑتی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضیاء فرمایا، اور ضیاء اس روشنی کو کہتے ہیں جس کے اندر تپش ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یہ جب بھی اس کا ذکر فرمایا ہے ضیاء کا، وہ سورج کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ اب یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ صبر کی کتنی قسمیں ہیں۔ صبر کی کل 3 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلی قسم صبر کی یہ ہے کہ آدمی گناہوں پر صبر کرے۔ کیا مطلب گناہوں پر صرف صبر کرے؟ کہ آدمی کا دل کر رہا ہے کہ وہ کوئی گناہ کرے، لیکن وہ اس پر صبر کر رہا ہے، اپنے دل کو سمجھا رہا ہے کہ نہیں، تم نے یہ گناہ نہیں کرنا، تو یہ گناہوں پر صبر کرنا ہے۔ یا دوسری قسم صبر کی یہ ہے کہ اللہ کی طاعات پر صبر کرے، کہ طالب علم کے لیے جا رہا ہے، لمبا سفر ہے، تو صبر کرے، مشقت کو برداشت کرے اور اس نیک کام پر لگا رہے۔ سردیوں کا موسم ہے، فجر کا وقت ہے، نماز کے لیے مسجد میں جانا ہے، بستر چھوڑنے کو دل نہیں کر رہا، لیکن صبر کرے اور نماز کے لیے جائے۔ اسی طرح گرمیوں کے دنوں میں ظہر کی نماز پڑھنا، یہ بھی، اس میں بھی صبر لگتا ہے۔ تو طاعات پر جمے رہنا، اللہ تعالیٰ کی حکموں پر جمے رہنا، یہ بھی صبر ہے۔ اسی طرح صبر کی ایک تیسری قسم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مقدر میں لکھ دیا ہے اس پر صبر کرنا، کہ کوئی تکلیف پہنچی ہے، خدا نخواستہ کوئی مالی، کوئی بدنی، کوئی اولاد کی طرف سے یا معاشرے کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچی ہے، اس پر صبر کرنا کہ یہ میرے اللہ کی طرف سے ہے۔ تو یہ صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ اب ان 3 قسموں میں سے سب سے اعلیٰ قسم کون سی ہے؟ تو علماء رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ ان 3 قسموں میں سے سب سے اعلیٰ قسم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر جمے رہنا، جو کہ دوسری قسم ہے صبر کی۔
اور اللہ یہ جو میں نے تیسری قسم آپ حضرات کے سامنے رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قضاء اور قدر پر صبر کرنا. یہ صبر کرنا کیسے؟ کہ کسی قسم کے الفاظ کا استعمال نہیں کرنا جس پہ یہ لگ رہا ہو کہ آپ ناراض ہیں، کہ آپ یہ نہیں کہنا ہائے مر گیا اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا اچھا نہیں ہوا. ان الفاظ سے بچنا، یا اپنے گریبان کو یعنی چاک کرنا، چہرے پر مارنا اور بال نوچنا، یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں اسلام کے اندر یہ حرام ہیں اور یہ جاہلیت کے لوگوں کا کام ہے. مسلمان کا کام یہ ہے کہ جب بھی اس کو کوئی پریشانی پہنچے تو وہ یہی کہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ یہ جو مصیبت ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے اور ہم نے بھی اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور صبر سے کام لے. صبر سے ایک اور اونچا درجہ ہوتا ہے، وہ ہے رضا، راضی رہنا، کہ اللہ تعالیٰ جیسے بھی حالات بھیجیں اس پر راضی رہیں. تو یہ صبر سے اعلیٰ درجہ ہے. تو علماء رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر صبر کرنا یہ واجب ہے اور راضی رہنا یہ مستحب ہے، کیونکہ ہر بندہ جو ہے وہ راضی نہیں رہ سکتا، کیونکہ یہ جو ہے وہ سب سے اعلیٰ قسم ہے. اس کے بعد پھر فرمایا اس کے بعد فرمایا والقرآن حجت لک. حجت ہوتا ہے، یہ حجت کہتے ہیں کہ تمہارے یہ خلاف لڑے گا، کیونکہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں اس میں ہم وہ آیات بھی پڑھتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ کام کرنے کو کہا ہے. جب ہم وہ آیات پڑھ لیتے ہیں، اس کے معنی کو دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم وہ کام نہیں کرتے، تو قرآن ہمارے خلاف جھگڑا کرے گا کہ میں نے اس کو ایسے کرنے کو کہا تھا تو اس نے ایسا نہیں کیا. تو یہ ہوگا علیہ کا، یہ تمہارے خلاف حجت ہو جائے گا. یا تمہارے ساتھ حجت ہوگا کہ جب ہم اللہ تعالیٰ نے وہ احکامات، وہ اوامر جو ہمیں دیے ہیں اس پر عمل کریں گے، تو قرآن جو ہے وہ ہمارا ساتھی بن جائے گا، ہمارے لیے شفیع بن جائے گا. اور قرآن ایسا شفیع ہے کہ اس کی شفاعت قبول کی جاتی ہے، اور ایسا جھگڑالو ہے کہ اس کا جھگڑا قبول کیا جاتا ہے. اور جو آدمی قرآن کو آگے رکھتا ہے، اس کی تعظیم کرتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے، اس کے احکامات کو اپنے سر آنکھوں پر رکھتا ہے، اس کو ترجیح دیتا ہے، پرائیورٹی دیتا ہے، تو وہ قرآن جو ہے اس کو جنت میں داخل کروا کر ہی چھوڑے گا. اور جو آدمی قرآن کو پس پش ڈال لیتا ہے، کہ اس کے احکامات کو نظر انداز کرتا ہے، اس کی تعظیم نہیں کرتا، زندگی کے فیصلوں میں اس کو پرائیورٹی نہیں دیتا، اس کو پیچھے رکھتا ہے، تو قرآن جو ہے وہ اس کے خلاف جھگڑا کرے گا اور اس کو جہنم کے اندر داخل کروا کر چھوڑے گا. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں سمجھ اور ہمیں اس کی توفیق دے. اس کے بعد فرمایا کل الناس یغدو فبائع نفسہ، کہ ہر آدمی جو ہے وہ صبح اٹھ کر کیا کرتا ہے؟ بائع، اپنے آپ کو بیچتا ہے. یہ ایک طرح کا استعارہ ہے یا تشبیہ ہے کہ آدمی جب صبح اٹھتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بیچتا ہے. بیچنے سے مراد یہ نہیں کہ وہ کوئی کاروبار کرتا ہے، بیچنے سے مراد یہ ہے کہ وہ عمل کرتا ہے. کوئی بھی لمحہ ایسا نہیں ہے جب انسان کے جسم سے کوئی نہ کوئی عمل نکل نہ رہا ہو، یا اس کی آنکھیں دیکھ رہی ہوں گی، یا کانوں سے کوئی عمل ہو رہا ہوگا، یا ہاتھوں سے یا زبان سے. کچھ نہ کچھ عمل جو ہیں وہ انسان کے ہر پل ہر لحظہ انسان کے جسم سے کوئی نہ کوئی عمل جو ہے وہ نکلتا رہتا ہے. اگر وہ عمل جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے ہوں گے تو انسان اپنی اس کاروبار کے اندر کامیاب ہوتا ہے اور اپنے آپ کو بچا لیتا ہے. فمعتقها، تو اپنے نفس کو بچا لیتا ہے اللہ کے عذاب سے اور شیطان کے چنگل سے. لیکن اگر خدا نہ خواستہ وہ سارے کے سارے جو عمل ہیں وہ اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو ہلاک کر لیتا ہے. اللہ تعالیٰ کا غصہ اس پر فرض ہو جاتا ہے اور شیطان کی چنگل کے اندر وہ پھنستا چلا جاتا ہے اور ہلاک ہو جاتا ہے. یہاں پر علماء اور محدثین رحمہ اللہ نے ایک بڑی ہی پیاری بات کی ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ انسان جو ہے نا وہ کبھی بھی آزاد نہیں ہے. بہت سارے لوگ آج کل یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں آزاد رہنا ہے، ہم آزاد پسند ہیں، ہم لبرل قسم کے لوگ ہیں. کبھی بھی انسان جو ہے وہ لبرل ہو ہی نہیں سکتا. انسان یا تو اللہ کی غلامی کرے گا، یا وہ شیطان کی یا نفس کی غلامی کرے گا. اس کے علاوہ تیسری اور کوئی قسم نہیں ہے. تو ہر انسان جو ہے وہ غلامی کے اندر ہے، کوئی بھی انسان آزاد نہیں ہے. تو اگر ہم اللہ کی غلامی کر لیں گے تو اپنے آپ کو بچا لیں گے، لیکن اگر ہم اپنے نفس کی غلامی کریں گے یا شیطان کی غلامی کریں گے تو اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری حفاظت فرمائے